اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم میں سے جو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرتی رہے گی تو ہم اس کو اس کا اجر دوہرا دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے جنت میں عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویو، تم اور عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، بس تم ایسے نرم لہجہ میں بات نہ کرو کہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے وہ طمع کرنے لگے، اور قاعدے کے مطابق باوقار طریقہ سے بات کیا کرو، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور سابقہ زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی آرائش کی نمائش نہ کرتی پھرو، یعنی باہر نہ نکلا کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ اے اہل بیت، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی رجس یعنی آلودگی کو دور رکھے، اور تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے، اور اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں تمہارے گھروں میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر و ثواب مہیا کر رکھا ہے۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو انہیں اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے گا۔ اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، اسے نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر، اور آپ اس وقت وہ بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں کی طعن و تشنیع سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ بہرحال جب زید نے اس عورت یعنی زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی اسے طلاق دے دی، تو ہم نے اس خاتون کی شادی آپ سے کر دی تاکہ اہل ایمان پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہ جائے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور انہیں طلاق دے کر فارغ کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو بہرحال ہو کر رہتا ہے۔ اس کام کے کرنے میں نبی پر کوئی مذائقہ نہیں ہے جو خدا نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ جو لوگ یعنی انبیاء اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کا یہی معمول رہا ہے، اور اللہ کا حکم حقیقی اندازے کے مطابق مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ پیغمبر ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے پیغامات یعنی اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبہ کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ہاں البتہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین یعنی سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والے اور مور اختتام ہیں، اور خدا ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ وہ اللہ وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں تاکہ تمہیں دوزخ اور جہنم کی تاریکیوں سے نور یعنی جنت و نعیم کی طرف نکال لائے، اور وہ اہل ایمان پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔